بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کسی کی شاہانہ زندگی کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کی زندگی بھی ایسی ہی ہو جیسے شاہی خاندانوں کی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ شاہی خاندانوں کے اندرونی حالات اور جھگڑوں کے بارے میں حقائق جانیں گے تو پھر آپ اپنی زندگی پر شکر ادا کریں گے کہ میری اپنی زندگی ہی اچھی ہے جو ان جھگڑوں سے پاک ہے۔ ناظرین، سعودی شاہی خاندان کے بارے میں دنیا ہمیشہ سے تجسس میں مبتلا رہی ہے، کیونکہ شاہی خاندان کے معاملات پر کبھی کوئی خبر مصدقہ ذرائع سے نہیں ملتی، جس کی وجہ سے تجسس مزید بڑھ جاتا۔ البتہ حقائق کو چاہے جتنا بھی چھپانے کی کوشش کی جائے، حقائق کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آ جاتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو سعودی شاہی خاندان کی تاریخ سے کچھ حیرت انگیز حقائق بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جدید سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کا جب نومبر 1953 میں انتقال ہوا تو اس وقت ان کے پاس 40 بیٹے اور 60 پوتے موجود تھے۔ ایک بیٹا ترکی بن عبدالعزیز پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ ترکی بن عبدالعزیز کو ولی عہد کے طور پر تیار کیا گیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد سعود بن عبدالعزیز تخت کے وارث ٹھہرے۔ سعود بن عبدالعزیز اپنے والد کے ساتھ قربت اور 1926 میں شریف و مکہ کے خلاف جنگ میں دلیرانہ لڑتے ہوئے اپنے والد کی جان بچانے پر حکمرانی کے حقدار تسلیم کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کے لشکر نے عبدالعزیز بن سعود کو گھیر کر حملہ کیا۔ عبدالعزیز بن سعود اس حملے میں زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس وقت سعود بن عبدالعزیز نے نہ صرف اپنا اور والد کا دفاع کیا بلکہ ایک حملہ آور کو مار ڈالا، جبکہ باقی کو بھگا دیا۔ اسی دوران کومک بھی پہنچ گئی اور بادشاہ کو بچا لیا گیا۔ ناظرین، سعود بن عبدالعزیز بادشاہ تو بن گئے، لیکن انہیں اپنے سوتیلے بھائی فیصل بن عبدالعزیز کی صورت میں ایک حریف کا سامنا رہا۔ عبدالعزیز صرف عربی لکھنا پڑھنا، گھڑ سواری اور قبائلی طور اتوار جانتے تھے، جبکہ فیصل بن عبدالعزیز بیرون ملک سے تعلیم یافتہ تھے اور بیرونی حکومتوں سے روابط کے باعث سفارتکاری کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ عبدالعزیز بن سعود بھی بیٹوں کی قابلیت اور مزاج سمجھتے تھے، اسی لیے اندرونی معاملات میں سعود بن عبدالعزیز کو ساتھ رکھتے، جبکہ بیرونی دوروں اور غیر ملکیوں کے ساتھ ملاقاتوں میں فیصل کو ساتھ رکھتے تھے۔ تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان رقابت موجود تھی اور یہیں سے شاہی خاندان میں اقتدار کی کشمکش کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق 1964 کے آغاز میں برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی نے شاہی خاندان میں تنازع کی اطلاع دی، جو سچ ثابت ہوئی۔ سعودی شاہی خاندان کے علاوہ سعودی علماء بھی سعود بن عبدالعزیز کے خلاف ہو گئے اور ان کے شاہی رہن سہن اور اخراجات پر سوالات اٹھائے گئے، اور آخرکار علماء کی حمایت سے فیصل بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور بادشاہ کو بالکل بے اختیار کر دیا۔ روایت بتاتی ہیں کہ سعود بن عبدالعزیز بادشاہت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے مسلح مزاحمت کی کوشش بھی کی، جس کے نتیجے میں فیصل بن عبدالعزیز کو 6 ماہ کے لیے ریاض چھوڑ کر جدہ منتقل ہونا پڑا۔ 6 ماہ کے بعد اکتوبر 1964 میں فیصل بن عبدالعزیز علماء کی حمایت سے ریاض واپس پہنچے اور سعود بن عبدالعزیز کو تخت سے اتار کر خود بادشاہت سنبھال لی۔ روایت بتاتی ہیں کہ سعودی شاہی خاندان کے اس پہلے جھگڑے سے بادشاہت کے لیے اصول بھی وضع ہوئے۔ پہلا اصول یہ کہ سعودی عرب میں بادشاہت کے لیے صرف خاندان نہیں بلکہ علماء کی مدد بھی ضروری ہے۔ سعود بن عبدالعزیز کو تخت سے اتارنے کے حکم نامے پر سینکڑوں شہزادوں میں سے صرف 72 نے دستخط کیے، لیکن اصل کام ان 12 علماء نے کیا جن کے دستخط اس حکم نامے پر ثبت ہوئے۔ دوسرا اصول یہ طے پایا کہ بادشاہ کے انتخاب میں فوج، انتظامیہ، عوام اور کاروباری طبقے کا کوئی کردار نہیں۔ تیسرا یہ کہ بادشاہ کو اسلامی اصولوں اور روایات پر کاربند ہونا چاہیے، یا کم از کم اس کے کردار پر علماء کو اعتراض نہ کریں، جس کی مثال محمد بن عبدالعزیز ہیں، جو سعود کے بعد تخت کے وارثوں میں اپنی سینیئرٹی کی وجہ سے پہلے نمبر پر تھے، لیکن علماء نے ان کے طرز بدوباش پر اعتراض اٹھا کر فیصل کو تخت کا حقدار ٹھہرایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سعود بن عبدالعزیز بادشاہی چھن جانے کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ النصیریہ پیلس ریاض تک محدود ہو گئے اور شاہ فیصل کی بیعت سے انکاری تھے۔ فیصل کو دھڑکا لگا رہا کہ سعود کا رد عمل کیا ہوگا۔ سعود اس دوران بادشاہت سے دستبرداری کے عوض بھاری معاوضہ
اور بیٹوں کے لیے اعلیٰ مناصب کا تقاضا بھی کر رہے تھے۔ شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز سے کہا کہ وہ اپنی چاروں بیویوں اور خدام کے ساتھ سوئٹزرلینڈ یا آسٹریا چلے جائیں، لیکن سعود نے جواب دیا کہ ان کے بیٹوں سمیت 500 افراد کو ان کے ساتھ روانہ کیا جائے۔ فیصل بن عبدالعزیز نے مطالبہ نہ مانا اور یوں معاملہ لٹک گیا۔ اسی دوران سعودی انٹیلیجنس نے اطلاع دی کہ سعود اپنے بیٹوں اور گارڈز کو مسلح کر رہے ہیں تاکہ سعودی عرب سے ان کی جبری بے دخلی کے خلاف مزاحمت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعود کے حامی قبائل بھی شاہ فیصل کو ہٹا کر سعود کو دوبارہ تخت پر بٹھانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ ٹھوس اطلاعات پر سعودی انٹیلیجنس اور نیشنل گارڈز نے النصیریہ پیلس کا محاصرہ کیا۔ شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹوں کو بیعت کے لیے پیغام بھجوایا۔ محمد بن عبدالعزیز جو سعود کے سگے بھائی اور شاہی خاندان کے ثالث کے طور پر مشہور تھے، شاہ فیصل کا پیغام لے کر النصیریہ پیلس گئے اور محاصرے کے 3 دن بعد 28 نومبر کو ریڈیو مکہ نے اعلان کیا کہ سعود بن عبدالعزیز کے 11 بیٹوں نے شاہ فیصل کی بیعت کر لی ہے۔ یوں بیٹوں کی طرف سے شاہ فیصل کی اطاعت کے اعلان نے سعود بن عبدالعزیز کو تنہا کر دیا۔ سعود بن عبدالعزیز کے حامی قبائل بھی اس اعلان اطاعت کے بعد سعود کی حمایت سے دستبردار ہو گئے، لیکن شاہ فیصل کا جی نہ بھرا۔ شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز کو ریاض سے باہر المنصوریہ پیلس منتقل کر دیا۔ تنہائی اور دیگر شہزادوں کے دباؤ کے علاوہ بیماری نے بالآخر سعود بن عبدالعزیز کو جھکنے پر مجبور کر دیا اور 6 جنوری 1965 کو سعود بن عبدالعزیز نے اطاعت مان لی۔ شاہ فیصل کے چچا عبداللہ بن عبد الرحمن ثالث بنے اور سعود بن عبدالعزیز نے نئے بادشاہ کے محل میں جا کر بیعت کی۔ ناظرین، کہتے ہیں خاندانی تنازع حل ہونے کے بعد شاہ فیصل نے امور سلطنت پر توجہ دینا شروع کی اور $691 ملین کا پہلا بجٹ منظور کیا، جس کا 1/3 حصہ انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے مختص کیا گیا۔ پچھلا بجٹ $559 ملین کا تھا۔ شاہ فیصل کا بجٹ اگرچہ پچھلے بجٹ سے صرف 16% بڑھا تھا، لیکن اس کی خاص بات شاہی خاندان اور طاقتور علماء کی مراعات میں کمی تھی۔ کنگ عبدالعزیز کے بیٹوں کو $30,000 وظیفہ ملتا تھا، جو کم کر کے $20,000 کر دیا گیا۔ یہ بات شاہی خاندان اور مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اور 1964 کے اواخر میں ملکہ عفت کی جانب سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے چلائی گئی مہم نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ملکہ عفت کے مطالبے پر علماء کے علاوہ قبائل بھی ناراض ہو گئے، جو پہلے ہی سعود بن عبدالعزیز کے زیر اثر رہے تھے، اور ملکہ عفت کے مطالبے پر مزید خائف ہوئے کہ اس اقدام سے قبائلی نظام کو دھچکا لگے گا۔ کہتے اس تنازع کے نتیجے میں شاہ فیصل نے جنوری 1965 میں ایک بار پھر چچا عبداللہ بن عبد الرحمن سے ملاقات کی۔ عبداللہ بن عبد الرحمن نے شاہی خاندان اور قبائل کے تحفظات بیان کیے، لیکن معاملے کا فوری حل نہ نکلا۔ بعد ازاں مارچ 1965 میں قدامت پسندوں اور اصلاح پسندوں کے درمیان طاقت کے توازن کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت 53 سالہ خالد بن عبدالعزیز کو سیاسی ناتجربہ کاری کے باوجود ولی عہد مقرر کر دیا گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق خالد بن عبدالعزیز کو ولی عہد بنانے کے بعد بھی خاندان میں رنجشیں برقرار رہیں اور شاہی خاندان میں سے کئی افراد نے انقلابیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ جنوری 1966 میں مصر نواز گروپوں نے نجد کے علاقے میں پمفلٹ تقسیم کیے، جن میں شاہ فیصل کو ہٹا کر معزول بادشاہ سعود بن عبدالعزیز کو واپس لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس مطالبے کے پیچھے نجد کے قبائل بھی تھے، جن کے وظیفے بند ہو گئے تھے۔ نیشنل گارڈز کے کچھ افسروں کی تنخواہیں بھی روکی گئی تھیں، جن سے نیشنل گارڈز میں بھی بد دلی پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ شہزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز جو نیشنل گارڈز کے کمانڈر تھے، انہوں نے نجدی قبائل کے افسروں کی جگہ حرب اور شمر قبائل کے افراد کو بھرتی کر لیا تھا۔ آل سعود خود نجد سے تھے، اس لیے شاہی خاندان میں مزید بد دلی پھیلی اور یہ سمجھا جانے لگا کہ شاہ فیصل نے اختیارات مکمل ہاتھ میں لے کر نجد کو ایک طرف کر دیا اور جنوبی علاقوں کے شمر اور عرب قبائل کو طاقتور بنا رہے ہیں۔ ناظرین، اس دوران سعود بن عبدالعزیز جو جلا وطن ہو کر آسٹریا جا چکے تھے، وہاں سے دل بھرنے پر یونان پہنچے۔
یونان میں اپنے علاج معالجے کے علاوہ سعود بن عبدالعزیز نے قبائلی اور عرب لیڈروں سے رابطے شروع کر دیے، جن میں وطن کی محبت، کعبۃ اللہ میں عبادت کے لیے تڑپ کا اظہار کیا۔ سعود بن عبدالعزیز نے عرب لیڈروں سے کہا کہ کم از کم انہیں عرب میں رہنے دیا جائے، خواہ کوئی اور ملک ہی کیوں نہ ہو۔ اسی دوران سعود بن عبدالعزیز کا اپنے بیٹے محمد بن عبدالعزیز سے بھی رابطہ ہو گیا، جو سعودی عرب میں ہی ایک معمولی عہدے پر برجمان تھا۔ اس کے بعد 12 اکتوبر 1965 کو بیروت کے ایک اخبار نے سعود بن عبدالعزیز کے لبنان میں رہائش اور شہریت کے منصوبے کا انکشاف کیا۔ اخبار کے مطابق سعود بن عبدالعزیز کی ایک بیوی منصور نے لبنان میں 3 ملین لبنانی پاؤنڈ کی جائیداد خریدنی تھی۔ شہریت کے لیے سعود بن عبدالعزیز نے 20 سال کے دوران 50 ملین لبنانی پاؤنڈ ادا کرنے تھے، اور اس کے علاوہ شاہ فیصل کے خلاف لبنان اور مصر کی پروپیگنڈا مہم کے لیے بھی 5 لاکھ لبنانی پاؤنڈ دینے تھے۔ کہتے ہیں سعود بن عبدالعزیز اس قدر مہنگے منصوبے پر رضامند نہ ہوئے، اور ایک ہفتے بعد ریاض میں افواہیں پھیل گئیں کہ شاہ فیصل سعود بن عبدالعزیز کی ریاض واپسی اور ریاض کے نواح میں ایک محل دینے پر رضامند ہو گئے۔ سعود بن عبدالعزیز اس پر راضی نہ ہوئے اور مطالبہ کیا کہ نہ صرف ان کا شہزادہ سعود امیر المومنین کا خطاب بحال کیا جائے بلکہ ضبط کی گئی جائیداد بھی واپس کی جائے، لیکن شاہ فیصل امیر المومنین کا خطاب دینے پر رضامند نہیں ہوئے، کیونکہ اس طرح ان کا اپنا اثر و رسوخ اور اقتدار کمزور پڑتا تھا۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف سعود بن عبدالعزیز اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی واپسی کا موقع کھو دیا، لیکن عرب لیڈروں سے رابطے بحال رکھے، اور پھر 15 اکتوبر 1966 کو عراق کے ایک اخبار العرب نے خبر شائع کی کہ سعود بن عبدالعزیز عراق کی شہریت حاصل کرنے والے ہیں اور بغداد میں ایک ولا بھی خرید رہے ہیں۔ اس خبر کی اشاعت پر شاہ فیصل عراقی حکومت سے شدید ناراض ہوئے، اور عراق میں بھی حکام نے دونوں ملکوں کے تعلقات بگڑنے کے خدشے پر سعود بن عبدالعزیز کو شہریت دینے کی مخالفت کی۔ عراقی حکومت کو بالآخر کہنا پڑا کہ سعود بن عبدالعزیز کو فوری طور پر شہریت نہیں دی جا رہی۔ سعود بن عبدالعزیز بہت دل گرفتہ ہوئے اور مصر کے صدر کو قبرص میں خط لکھا کہ انہیں مصر میں رہائش کی اجازت دی جائے۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر شدید مخمصے کا شکار ہوئے کہ سعود بن عبدالعزیز کو کیا جواب دیا جائے، کیونکہ سعود بن عبدالعزیز اور صدر ناصر کے تعلقات کشیدہ رہے تھے، اور شاہ فیصل کے ساتھ بھی ناصر کے تعلقات نہیں بن سکے تھے، کیونکہ 1962 کی یمن جنگ پر سعودی عرب نے مصر کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ صدر ناصر نے بالآخر سعود بن عبدالعزیز کی درخواست قبول کر لی، اور 18 دسمبر 1966 کو سعود بن عبدالعزیز مصر پہنچے، جہاں چند وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ عرب دنیا میں جمہوریت کے چیمپئن کہلانے کے شوقین صدر ناصر نے سعود بن عبدالعزیز کو سعودی بادشاہت کے خاتمے کے لیے بہترین ہتھیار سمجھا، اور سعود بن عبدالعزیز صدر ناصر سے توقع رکھتے تھے کہ انہیں تخت واپس دلوائیں گے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ سعود بن عبدالعزیز کی نئی چال پر شاہ فیصل نے سعودی عرب میں موجود سعود بن عبدالعزیز کے بیٹوں، بیٹیوں اور رشتہ داروں کے وظائف بند کر دیے، جبکہ ان کے اثاثے اور پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے گئے۔ کہتے ہیں مصر پہنچنے کے 2 دن بعد سعود بن عبدالعزیز کی صدر ناصر سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کو میڈیا کے سامنے خوب اچھالا گیا۔ پھر دونوں نے تنہائی میں ملاقات کے دوران شاہ فیصل کو اقتدار سے نکال باہر کرنے پر مشاورت کی۔ سعود کی امیدیں اپنی جگہ، لیکن صدر ناصر انہیں سعودی عرب پر حکومت کے لیے مناسب امیدوار نہیں سمجھتے تھے۔ مصری میڈیا نے اس ملاقات کی خبر دینے کی بجائے سابق بادشاہ کا مذاق اڑانے پر زور لگایا، جبکہ سعودی میڈیا نے سینسرشپ کی وجہ سے خبر ہی غائب کر دی۔ مصری میڈیا کے ذریعے سامنے آنے والی خبر پر سعود بن عبدالعزیز کے ہمدرد اور خیرخواہ بھی ناراض ہو گئے، اور ان خبروں کو سعودی عرب کے لیے شرمندگی کا باعث قرار دیا گیا۔ مصر میں چند دن رہنے کے بعد سعود بن عبدالعزیز کو اندازہ ہوا کہ ان کا مصر میں رہنا ممکن نہیں۔ ہر وقت ان کا پیچھا کیا جاتا، ان سے مرضی کے انٹرویو دلوائے گئے جن میں ان سے مصری انقلابی مہم کی تعریف اور بادشاہت پر تنقید کروائی گئی۔ ادھر سعودی عرب میں سعود بن عبدالعزیز ایک بار پھر اہم ایجنڈا بن گئے۔ شاہ فیصل اس معاملے پر بات کے روادار نہ تھے، لیکن ان کے قریبی رفقا انہیں احساس دلا رہے تھے کہ اگر
سعود بن عبدالعزیز کو واپس آنے دیا جاتا تو حالات اس قدر خرابی کی طرف نہ جاتے۔ سعود بن عبدالعزیز کے بیانات سے ایک بار پھر شاہی خاندان میں بھی تلخیاں ابھر آئیں۔ روایت بتاتی ہیں کہ اسی دوران سعودی انٹیلیجنس چیف کمال ادھم نے سعود بن عبدالعزیز کے ایجنٹوں اور یمنی قبائل سے رابطوں کا سراغ لگایا۔ مدینہ کے نواح میں بسنے والے شمر قبائل سے بھی سعود بن عبدالعزیز کے رابطے سامنے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ قبائل کو سعود کی مدد سے روکنے کے لیے بھاری رقوم ادا کی گئی۔ یمنی قبائل جنہوں نے سعود کے حق میں بغاوت کرنا تھی انہیں بھی رام کرنے کے لیے رقوم دینا پڑی۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ 5 جنوری 1967 کو سعود بن عبدالعزیز نے کرسچن سائنس مانیٹر کو بہت خوشگوار موڈ میں انٹرویو دیا اور کہا کہ ان کی معزولی علماء کے فتوے کے باعث ہوئی۔ اس کے بعد ایک امریکی رپورٹر سے انٹرویو میں سعود بن عبدالعزیز نے دعویٰ کیا کہ کئی قبائلی لیڈر انہیں خط لکھ کر شاہ فیصل کے خلاف اقدام کی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں۔ سعودی فورسز کے افسر بھی ان سے رابطے میں ہیں۔ روایت کے مطابق 26 اپریل 1967 کو سعود بن عبدالعزیز نے مصر کے وزیر دفاع اور دیگر اہم حکام کے ساتھ صنعاء کا دورہ کیا اور یمن کی انقلابی فورس کو حمایت کا یقین دلایا اور سعودی فورسز کو یمن میں جنگ کے خاتمے اور شاہ فیصل کی اطاعت ترک کرنے کے لیے کہا۔ اس دورے سے سعود بن عبدالعزیز اور شاہ فیصل کے تعلقات مزید بگڑ گئے۔ کئی شہزادوں نے سعود بن عبدالعزیز کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کی مخالفت کی، لیکن شاہ فیصل اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ 1967 کی مصر اسرائیل جنگ کے بعد سوویت یونین نے عرب لیڈروں کو مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے پر آمادہ کیا۔ شام کی بیس پارٹی کے سوا سب راضی ہو گئے اور اگست کے آخر میں سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں عرب سربراہ کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں جنگ سے بدحال معیشت کے شکار مصر نے سعودی عرب کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا۔ صدر ناصر نے جلد سعودی عرب کے دورے کا اعلان کیا کیونکہ معاشی بحالی کے لیے مصر کو سعودی امداد کی ضرورت تھی۔ یوں صدر ناصر نے سعودی عرب میں آئندہ مداخلت نہ کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ یوں 19 ستمبر 1967 کو مصر میں سعودی عرب کے سفیر شیخ محمد علی رضا نے معزول بادشاہ سے ملاقات کی اور کہا کہ خطے کے بدلتے حالات میں ان کی وطن واپسی ممکن ہے۔ سعودی سفیر کو اس وقت سخت حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب معزول بادشاہ نے پیشکش پر توجہ کی بجائے الٹا سفیر کو پیشکش کی کہ وہ اسے 10 لاکھ برطانوی پاؤنڈ دیں گے اگر وہ ان سے ہاتھ ملا لے۔ بادشاہت واپس ملنے پر وزارت عظمیٰ کا بھی وعدہ کیا۔ سعودی سفیر اس پیشکش سے گھبرا گئے اور فوری طور پر ملاقات ختم کر کے اٹھ گئے۔ اس بات پر سعودی حکام معزول بادشاہ سے اس قدر ناراض ہوئے کہ اس وقت کے وزیر داخلہ شہزادہ فہد نے جوابی پروپیگنڈا مہم شروع کرنے کی تجویز دی۔ اسی دوران معزول بادشاہ کا بیٹا انتقال کر گیا۔ جب اس کی میت جدہ لائی گئی تو ولی عہد خالد نے میت معزول بادشاہ کے پاس مصر بھجوانے کا حکم دیا۔ ابتدائی طور پر شاہ فیصل نے مخالفت کی، لیکن شہزادوں کے دباؤ پر فیصلے سے اتفاق کر لیا۔ سعودی حکومت نے مصر کے ساتھ خرطوم میں طے پانے والے معاہدے کے تحت معزول بادشاہ کو دی گئی آزادی پر سخت اعتراض کیا۔ بالآخر ستمبر 1967 میں صدر ناصر نے معزول بادشاہ کے پاس خصوصی ایلچی بھیجا اور بتایا کہ ان کو رہائش کی مد میں ماہانہ کئی ملین ڈالر ادا کرنا ہوں گے۔ معزول بادشاہ نے اشارہ سمجھ لیا اور رخت سفر باندھنا شروع کر دیا، اور اکتوبر کے آغاز پر مصری حکام نے سعودی حکومت کو آگاہ کیا کہ معزول بادشاہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا پرواز کر گئے ہیں۔ تاریخی روایت کے مطابق ویانا پہنچنے کے چند ماہ بعد معزول بادشاہ نے یونان کا رخ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا آخری پڑاؤ ہوگا جس کے بعد وہ اپنے آبا کے وطن جا سکیں گے۔ یونان سے معزول بادشاہ نے شاہ فیصل کے ساتھ نئے سرے سے خط و کتابت کا آغاز کیا اور وطن واپسی کے لیے کہا۔ شاہ فیصل نے انہیں سربراہ آل سعود کے لقب کے ساتھ واپسی کی پیشکش کی، لیکن معزول بادشاہ کے نزدیک یہ بے معنی لقب تھا۔ معزول بادشاہ نے کسی اور بندوبست کے لیے کہا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ دونوں سوتیلے بھائی کسی معاہدے پر نہ پہنچ پائے اور آخرکار 23 فروری 1969 کو معزول بادشاہ کے مشیر عمر ثقاف نے ان کے انتقال کا اعلان کیا۔ شاہ فیصل نے ان کی میت واپس لانے کے لیے شاہی طیارہ بھجوایا۔ مکہ مکرمہ میں نماز جنازہ کے بعد میت ریاض پہنچائی گئی، جہاں نجد کے قبائل نے اپنے محبوب بادشاہ کا جنازہ پڑھا۔
ناظرین، یہ ہے شاہانہ خاندانوں کی زندگی جس پر عام لوگ رشک کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اقتدار اور دولت ایسی چیز ہے جو بھائیوں کو بھی دشمن بنا دیتی ہے، اور اقتدار کی خاطر انسان سب کچھ بھلا بیٹھتا ہے۔ ناظرین، خود ہی سوچیں کہ ایسی بادشاہت کس کام کی جس میں سکون میسر نہ ہو، جس میں اپنے قریبی رشتے بھی ایسے بن جائیں جیسے دشمن ہوتے ہیں۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ شاہ فیصل اپنے سوتیلے بھائی کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی طور پر خفت کا شکار رہے۔ بھائی کی وفات پر سب جھگڑے بھلا دیے، لیکن شاہی خاندان کے اختلافات اور جھگڑے ختم نہ ہوئے، اور شاہ فیصل 1975 میں اپنے بھتیجے فیصل بن مساعد کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اور یاد رکھیں، سعودی شاہی خاندان میں چلنے والی حالیہ کشمکش کی جڑ اسی پرانی چپکلش میں پیوستہ ہے جس میں نئے پیدا ہونے والے تنازعات مزید زہر بھرتے ہیں۔ شاہ فیصل کے بعد شاہ خالد کو اقتدار ملا، اور پھر سدیری 7 کے نام سے مشہور 7 بھائیوں میں سب سے بڑے شہزادہ فہد اقتدار میں آئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تخت و تاج کی وراثت اور جانشینی ہمیشہ سے سعودی شاہی خاندان میں تنازع کا باعث رہی ہے، اور سعودی شاہی خاندان کو سعودی شاہی خاندان سے ہی خطرہ رہا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کی تاریخ میں شاہ عبداللہ کے دور کو سیاسی استحکام کا دور کہا جاتا ہے، لیکن اگست 2010 میں ان کے بارے میں بھی خبر پھیلی تھی کہ وہ بغاوت کا شکار ہونے سے بال بال بچے۔ ان کے خلاف مبینہ طور پر اس وقت امریکہ میں سعودی سفیر اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ شہزادہ بندر بن سلطان سازش کر رہے تھے، اور انہیں تخت سے ہٹانے کا منصوبہ تھا۔ مبینہ طور پر یہ منصوبہ سعودی عرب کے اس وقت کے دشمن شمار کیے جانے والے ملک شام نے بے نقاب کیا، اور شام کو یہ اطلاع روسی انٹیلیجنس نے دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقبری کے بعد شاہ عبداللہ بیروت کے دورے پر گئے اور صدر بشار الاسد سے ملاقات کے تعلقات میں بہتری آئی۔ شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد شاہ سلمان نے اقتدار سنبھالتے جس طرح ولی عہد یکے بعد دیگرے بدلے۔ ناظرین، یہ مستقبل قریب کی بات ہے جو سب کے حافظے میں تازہ ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے جانشینی کے لیے کس طرح اندرونی اور بیرونی مدد لی، یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ناظرین، شاہ سلمان نے یکے بعد دیگرے ولی عہد کیوں بدلے اور اختیارات کے ارتکاز کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ دلچسپ امر ہے۔ شاہ سلمان کی تخت نشینی کے بعد اکتوبر 2015 میں خبر آئی کہ شاہ سلمان کے 11 بھائیوں میں سے 8 انہیں ہٹانے پر متفق ہیں، اور ان کی جگہ سب سے چھوٹے بھائی احمد بن عبدالعزیز جو سدیری شاخ سے ہی ہیں کو لانا چاہتے ہیں۔ شاہ سلمان کو ہٹانے کی وجہ ان کا الزائمر کا مریض ہونا اور نا تجربہ کار محمد بن سلمان کو جانشین بنانا بھی بتایا گیا۔ ناظرین، اس وقت تو اس خبر کو زیادہ اہمیت نہیں ملی، لیکن اب تازہ حالات ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں چل رہا تھا جس پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے گئے تھے۔ ناظرین، ہم شاہی خاندان کے اندرونی حالات پر مزید بات کریں گے۔ البتہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود نے 23 فروری 1932 کو سعودی عرب کی بنیاد رکھی تھی، اور 2 دہائیوں تک اس ریاست کے حکمران رہے۔ جے ای پیٹرسن کے مرتب کردہ ہسٹوریکل ڈکشنری آف سعودی عرب کے مطابق یہ مملکت ایک قبائلی مزاحمت کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی جو ایک خاندانی بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ اس لیے خاندان میں اقتدار کی دوڑ ایک فطری بات تھی۔ شاہ عبدالعزیز کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان کے دونوں بڑے بیٹے سعود اور فیصل اقتدار کی اس دوڑ میں ایک دوسرے کے حریف ہوں گے، اور ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا جس کی تفصیل ہم ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز اپنے دادا کی موت کے بعد اپنے خاندان میں اس کشمکش کو پہلے بھی دیکھ چکے تھے، اور اس لیے فکر مند تھے کہ کہیں خاندان کی باہمی چپکلش سلطنت ہی کو برباد نہ کر دے۔ ناظرین، کہتے ہیں شاہ فیصل کے خلاف رقابت کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی تھی کہ شاہ فیصل بذات خود شاہ سعود کو ہٹا کر بادشاہ بنے تھے۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ فیصل سے پہلے شاہ سعود جو شاہ عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ولی عہد تھے، وہ بادشاہ بنے تھے، لیکن فیصل ایک طرح سے انقلاب لائے اور انہیں تخت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس طرح لامحالہ طور پر شاہی خاندان کے اندر اختلافات تو موجود ہی تھے۔ مساعد صاحب نے ان اختلافات کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، اور انہیں استعمال کر کے شاہ فیصل کے خلاف ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے شاہ فیصل بہت سختی سے نمٹے۔ مساعد نے وہاں کے مذہبی فورسز یعنی متبوعوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ اگر وہ ساتھ ہوں گے تو وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اس وقت یہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں کانٹا چبھا رہا۔ ناظرین، فیصل بن عبدالعزیز کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ 14 اپریل 1906 کو ریاض میں پیدا ہوئے۔
وہ شاہ عبدالعزیز کے تیسرے بیٹے تھے۔ ان کی ماں طرفہ بنت عبداللہ کا تعلق عبدالوہاب کے مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کی شادی شاہ عبدالعزیز کے ریاض کو فتح کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ فیصل ابھی 6 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ وفات پا گئیں۔ ان کی پرورش ان کے نانا نانی نے کی اور ابتدائی تعلیم بھی انہی کی ذمہ داری رہی۔ سن 1919 میں برطانوی حکومت نے شاہ عبدالعزیز کو لندن مدعو کیا تو وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے شہزادہ ترکی جائیں گے، لیکن اسپینش فلو کی وجہ سے شہزادہ ترکی کی وفات ہو گئی تھی، سو اب قرہ شہزادہ فیصل کے نام نکلا اور وہ سعودی خاندان کے پہلے فرد بنے جنہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ 5 ماہ جاری رہا اور اسی دوران انہوں نے فرانس بھی دیکھا۔ ان کے والد انہیں اکثر اہم ذمہ داریاں سونپ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فیصل ان ذمہ داریوں کو بالکل احسن طریقے سے نبھانے کے قابل ہیں۔ انہیں سن 1922 میں اسیر صوبے کے کنٹرول کے لیے مسلح دستوں کے ساتھ بھیجا گیا جو ایک کامیاب حکمت عملی تھی۔ 1926 میں انہیں حجاز کا وائسرائے بنایا گیا اور اس کے علاوہ وہ وزیر داخلہ بھی رہے، اور سن 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو شاہ بنا دیا گیا جبکہ فیصل ولی عہد بنے، لیکن شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی اور دسمبر 1960 میں شہزادہ فیصل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ ولی عہد تو تھے ہی۔ کچھ عرصے بعد انہیں پھر خاندانی حمایت ملی اور وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ آخرکار انہوں نے شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کر دیں۔ علماء نے ان کے حق میں ایک نہیں بلکہ 2 فتوے دیے کہ شاہ سعود ملک کی بھلائی کے لیے ان کے حق میں اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی اور 2 نومبر 1964 کو فیصل کو سعودی عرب کا فرما روا بنا دیا گیا۔ ناظرین، ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو شاہ بنوانے میں صدیری برادرز کا بہت ہاتھ تھا، اگرچہ شاہ فیصل خود صدیری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صدیری برادرز کون تھے، تو آپ کو بتاتے چلے کہ شاہ عبدالعزیز کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی صدیری قبیلے سے آنے والی حفصہ بنت احمد الصدیری تھی اور ان سے ان کے سب سے زیادہ بیٹے پیدا ہوئے تھے اور سبھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ بااثر صدیری بھائیوں کے اسکروں کو صدیری 7 بھی کہا جاتا تھا۔ شاہ فیصل اگرچہ خود صدیری ماں کی اولاد نہیں تھے، لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے 7 صدیری بھائیوں سے حمایت حاصل کی تھی اور شاہ سعود کو اقتدار سے ہٹوانے میں ان کا بہت کردار تھا۔ شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالتے ان بھائیوں کو بڑے بڑے اہم عہدے دیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل بن مساعد کے والد مساعد بن عبدالعزیز کا تعلق کسی طاقتور اور بااثر صدیری قبیلے سے تھا جس نے شاہ فیصل کے اقتدار میں آنے میں ان کی بہت مدد کی۔ تاہم مساعد بن عبدالعزیز شاہ فیصل کی ماڈرنائزیشن کی پالیسی سے اختلاف رکھتے تھے۔ ناظرین، شاہ فیصل کی موت کے بعد ان کے سوتیلے بھائی شاہ خالد سعودی عرب کے فرما روا بنے اور ان کی سن 1982 میں موت کے بعد سعودی عرب کی بادشاہت 2 مرتبہ صدیری خاندان کے پاس جا چکی ہے۔ پہلے شاہ خالد کے بعد شاہ فہد بادشاہ بنے جن کا اقتدار 2005 تک رہا۔ اس کے بعد شاہ عبداللہ فرما روا رہے جو کہ صدیری نہیں تھے اور ان کی 2015 میں موت کے بعد ایک مرتبہ پھر صدیری خاندان کے شاہ سلمان حکمران ہیں، لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے اب بھی ایک اور صدیری یعنی ان کے بیٹے ولی عہد محمد بن سلمان ہی سارا کاروبار سلطنت سنبھالتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ فیصل نے بادشاہ بنتے ہی پہلے تو خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مستقبل میں بادشاہ چننے کے لیے کونسل بنائی تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پر ہی حل ہو جائے کہ کسے اگلا بادشاہ بنانا ہے۔ اس کے بعد اس میں شاہی خاندان کے اہم لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا جن میں ان کے سگے ستیلے سبھی بھائی شامل تھے۔ انہوں نے کئی پاپولر فیصلے کیے جن سے ان کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ سعودی شہزادے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کی بجائے ملک کے سکولوں میں ہی تعلیم دلوائیں۔ اسی طرح انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا، ملک کی پہلی وزارت انصاف قائم کی اور پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1962 میں بھی انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر کے ملک میں غلامی یا غلام رکھنے کے رواج کو بالکل ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک یہ کسی نہ کسی شکل میں جاری تھا۔ کہتے ہیں شاہ فیصل نے کوشش کی کہ معاشی ترقی اور مذہبی سوچ ساتھ ساتھ چلے۔ ایک طرف وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرتے جس میں مذہبی علماء کی حمایت شامل نہ ہوتی، لیکن دوسری طرف وہ ہر اس قسم کی مخالفت کو کچل دیتے جس کے بارے میں شبہ بھی ہوتا کہ اس سے ترقی یا ان کی حکمرانی کو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ریڈیکل علماء کو کنٹرول کیا اور جب انہیں
مشیروں نے مشورے دیے کہ ملک میں خواتین کی تعلیم جیسے انقلابی فیصلے کرنے سے ان کے خلاف مذہبی برادری کی نفرت بڑھ سکتی ہے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ لیکن اس کے برعکس جب انہیں کہا گیا کہ ملک کا کوئی آئین بنائے تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہی ہمارا آئین ہے۔ وہ کمیونسٹوں کے بہت خلاف تھے اور ان کی خارجہ پالیسی کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام ہی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام اور کمیونزم ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ان میں کبھی مطابقت نہیں ہو سکتی۔ شاید اسی وجہ سے وہ روس سے دور تھے اور امریکہ کے زیادہ قریب۔ ناظرین، مصنف کریگ اینگر اپنی کتاب ہاؤس آف بش ہاؤس آف سعود میں لکھتے ہیں کہ شہزادہ بندر بن سلطان ال سعود نے ایک مرتبہ اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ شاہ ایران نے اپنا تختہ الٹے جانے سے پہلے ایک مرتبہ شاہ فیصل کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی، مہربانی فرما کر جدت لاؤ، ملک کو جدید بناؤ، اپنے ملک کو کھولو، اسکولوں میں مخلوط تعلیم لاؤ، عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ، عورتوں کو منی اسکرٹس پہننے دو، ڈسکو بناؤ، ماڈرن بنو، ورنہ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم زیادہ دیر تک اپنے تخت پر برجمان رہو گے۔ اس کا جواب شاہ فیصل نے کچھ یوں دیا: جہاں پناہ میں آپ کی نصیحت کی قدر کرتا ہوں، کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ فرانس کے شاہ نہیں ہیں، آپ ایلیسی میں نہیں ہیں، آپ ایران میں ہیں، آپ کی 90% آبادی مسلمان ہے، مہربانی فرما کر یہ کبھی نہ بھولیں۔ شہزادہ بندر نے کہا کہ تاریخ نے شاہ فیصل کو سچ ثابت کیا۔ کہیں اور سے درآمد کیے ہوئے غیر مادی معاشرتی اور سیاسی ادارے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ شاہ ایران سے ہی پوچھ لیں، ہمارے لیے اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سعودی لوگ جدید طرز زندگی لانا چاہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مغربی طرز زندگی ہو۔ ناظرین، آپ سعودی شاہی خاندان کے اندرونی حالات ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہی خاندان میں جو اختلافات آغاز سے چلے ان کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور اقتدار کی جو جنگ ہے وہ بھی جاری ہے۔ شاہی خاندان کا جو بھی فرد شاہی کرسی پر بیٹھتا ہے اس کو ہمیشہ اپنوں سے ہی خطرہ رہتا ہے کہ اس کے اپنے ہی اس کی کرسی نہ الٹ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب اقتدار جس کسی سے خطرہ محسوس کرتا ہے اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے۔ ناظرین، آئیے کچھ بات کرتے ہیں موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان کے اقتدار کی اور ان کی خاندانی رکاوٹوں اور اختلافات کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی بادشاہت کی طاقتور ترین شخصیت ہیں اور وہ عموماً MBS کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے شاہی خاندان کے اعلیٰ عہدوں پر متعین شخصیات کو مالی بدعنوانی کے الزام میں یا پھر کسی اور وجہ سے برطرف کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کچھ عرصہ قبل انہوں نے 2 شخصیات کو برطرف کیا، جن میں ایک لیفٹیننٹ جنرل فہد بن ترکی بن عبدالعزیز جو کہ یمن میں لڑنے والے سعودی فوجی اتحادی فورسز کے کمانڈر اور ایک شہزادے بھی تھے۔ دوسرے ان کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز بن فہد بن ترکی تھے جو سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع الجوف صوبے کے نائب گورنر تھے۔ ذرائع کے مطابق MBS نے برطرفی کی ہدایات سعودی اینٹی کرپشن اتھارٹی نزاہا کو سونپی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن سلمان نے سن 2017 میں ولی عہد کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی کرپشن کے خلاف وسیع پیمانے پر مہم شروع کر دی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے صحافی بین ہوبرٹ کی جانب سے تحریر کردہ محمد بن سلمان کی حالیہ سوانح حیات کے مطابق شاہی خاندان کے افراد سعودی بینکوں سے واپسی ادائیگی کے بغیر ہی قرضے لیتے تھے اور سرمایہ کاروں کے مشیر کے طور پر کام کرنے والے شہزادے اندرونی معاملات کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ نومبر 2017 میں MBS نے ایک بڑی کارروائی میں سابقہ طاقتور اشرافیہ کے لگ بھگ 350 ممبروں کو گرفتار کیا تھا۔ بعد ازاں انہیں ریاض کے رٹس کارلٹن ہوٹل میں قید کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے گرفتار کیے جانے والے افراد میں سے اکثر کا تعلق شاہی خاندان سے تھا جن کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا گیا، لیکن محمد بن سلمان کی کرپشن کے خلاف مہم میں تضادات پائے جاتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے صحافی بین ہوبرٹ کے مطابق گرفتار کیے جانے والوں کا انتخاب متنازع ہے کیونکہ حراست میں لیے گئے افراد کی کمپنیوں میں MBS خود سرمایہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ بیرون ملک کے خیال میں ولی عہد شہزادہ کے اپنے مالی معاملات میں بہت کم شفافیت ہے۔ مثال کے طور پر ان کے پاس $500 ملین کی عالیشان بوٹ خریدنے، پیرس کے قریب $300 ملین کا محل خریدنے اور $450 ملین کی لیونارڈو ڈوانچی کی پینٹنگ خریدنے کی رقم کے ذرائع کیا ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی ولی عہد کے انسداد کرپشن کی اس مہم کے عمل میں یہ بات بھی عیاں ہو گئی کہ MBS کسی بھی سیاسی حریف کو برداشت نہیں کریں گے۔
کیونکہ ان کو خوف ہے کہ حریف کسی بھی ممکنہ غلطی کا فائدہ اٹھا کر ان سے اقتدار چھیننے کی سازش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، MBS کی اپنی ممکنہ حریفوں کے خلاف لڑائی جاری ہے۔ سال 2020 میں MBS نے سعودی حکام کو تقریباً 300 عہدیداروں کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی تھی، جن میں متعدد اعلیٰ درجے کے شہزادے بھی شامل تھے، جن پر سنگین غداری کا الزام تھا۔ ان میں بادشاہ کا چھوٹا اور پیارا بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور انسداد دہشت گردی کے سرکردہ پرنس محمد بن نائف بھی شامل تھے۔ ناظرین، یہ ہوتی ہے شاہی زندگی کہ انسان ہر وقت اپنے سر پر تلوار لٹکی ہوئی محسوس کرتا ہے، اور اس کو ہر چھوٹی اور بڑی بات سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ بات اس کے خلاف نہ چلی جائے۔ بلکہ اقتدار کی لڑائی ایسی عجیب چیز ہے کہ بھائی ہی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح سے بھائی کا اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ ناظرین، یاد رکھیں، شاہانہ زندگی کی جو رنگینیاں انسان کو ظاہر میں دکھائی دیتی ہیں، دراصل ان رنگینیوں کے اندر کے جو حالات ہیں وہ کیسے افسوسناک ہیں، یہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، شاہانہ زندگی کی جو رنگینیاں انسان کو ظاہر میں دکھائی دیتی ہیں، دراصل ان رنگینیوں کے اندر کے جو حالات ہیں وہ کیسے افسوسناک ہیں، یہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ یاد رکھیں، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے اور جو اقتدار کی جتنی بڑی کرسی پر موجود ہے، اس کی پریشانیاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں۔ ان شاہی خاندانوں کے برعکس ایک عام انسان جس کو 2 وقت کی روٹی سکون سے میسر ہے، وہ زیادہ پرسکون ہے۔ اس کو نہ کرسی کھونے کا خوف دامن گیر ہوتا ہے اور نہ دولت کے ہاتھ سے جانے کا خوف۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ دولت اور اقتدار ایسی ذلیل چیز ہے کہ جو باپ اور بیٹے کے رشتے میں بھی دراڑ پیدا کر دیتی ہے اور باپ کو بیٹے کا اور بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتی ہے۔ آئیے آپ کو شاہ سلمان اور ان کے بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کے آپ کے اختلافات کے بارے میں چند حقائق بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ شہزادہ محمد سلمان کی حکومت کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مابین یمن میں جنگ سمیت دیگر اہم مسائل پر شدید اختلافات جنم لے چکے ہیں۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق دونوں اہم شخصیات کے درمیان اختلافات کی فضا ترکی میں سعودی قونصل خانے میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد پیدا ہوئی۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے الزام لگایا تھا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر جمال خاشقجی کو قتل کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہو گئی تھی جب 83 سالہ شاہ سلمان نے مصر کا دورہ کیا، جہاں ان کے مشیروں نے انہیں خبردار کیا کہ ولی عہد کے خلاف اقدامات کی صورت میں انہیں غیر معمولی خطرہ ہے۔ اس حوالے سے مزید انکشاف کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کے بادشاہ کے مصاحبین نے انہیں ممکنہ طور پر خطرے سے آگاہ کیا، جس کے بعد وزارت داخلہ نے 30 سے زائد وفادار سیکیورٹی اہلکاروں کو مصر روانہ کر کے پہلے سے موجود سیکیورٹی اہلکاروں کو واپس بلا لیا تھا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں کی فوری تبدیلی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سیکیورٹی کے لیے تعینات بعض افسران شہزادہ محمد بن سلمان کے انتہائی وفادار تھے۔ ناظرین، رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاہ سلمان کے مشیروں نے مصر کی جانب سے فراہم کردہ سیکیورٹی اہلکاروں کی خدمات بھی واپس کر دی تھیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ باپ اور بیٹے کے مابین کشیدگی کو اس طرح بھی محسوس کیا گیا تھا کہ شاہ سلمان کی وطن واپسی پر استقبال کے لیے افراد کی فہرست میں شہزادہ محمد بن سلمان کا نام شامل نہیں تھا۔ ناظرین، آپ اقتدار کی اس دوڑ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آخر میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی شاہی خاندان کے پاس کتنی دولت ہے۔ ناظرین، کیا آپ بتا سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی شاہی خاندان کتنی دولت کا مالک ہے؟ ناظرین، اس کا صحیح طور پر بتانا تو مشکل ہے، مگر سعودی شاہی خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والی ایک ویب سائٹ نے اس کا تخمینہ ضرور بتایا۔ ہاؤس آف سعود نامی ویب سائٹ سعودی شاہی خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والی ویب سائٹ ہے، جس میں اثاثوں کے بارے میں بتایا گیا کہ سعودی شاہی خاندان میں 15,000 کے قریب افراد موجود ہیں، مگر بیشتر دولت کے مالک ان میں سے 2,000 افراد ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق سعودی شاہی خاندان کے پاس دہائیوں سے خام تیل کی آمدنی سے کی جانے والی سرمایہ کاری کے نتیجے میں اثاثوں کی مالیت 14 کھرب ڈالر 2,000 کھرب پاکستانی روپے سے زائد تک ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، سعودی شاہی خاندان کے افراد اپنی دولت کے حوالے سے معلومات کو کافی خفیہ رکھتے ہیں، مگر ان کا طرز زندگی کافی پرتعیش ہوتا ہے، جس میں مہنگی اشیاء کی خریداری، نجی جہازوں کی ملکیت، پرتعیش یاچس، کشتیاں یعنی کہ
ہیلی کاپٹرز، جائیدادیں اور ایسا ہی بہت کچھ شامل ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس خاندان کے افراد فلاحی اداروں کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتے ہیں، جبکہ سعودی شہریوں کو سرمایہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 17 ارب ڈالرز کے مالک ہیں، جس کا اظہار ولی عہد محمد بن سلمان مہنگی ترین اشیاء کی خریداری سے کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ برطانوی روزنامے انڈیپینڈنٹ کی 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے جنوبی فرانس میں تعطیلات مناتے ہوئے ایک روسی تاجر کی کشتی کو پسند کر لیا اور پھر اسے 50 کروڑ یورو، اب کے 78 ارب پاکستانی روپے سے زائد میں خرید بھی لیا۔ اسی طرح نومبر 2017 میں معروف مصور لیونارڈو ڈوانچی کی ایک نایاب پینٹنگ کو ایک گمنام شخص نے 45 کروڑ ڈالرز یعنی 48 ارب پاکستانی روپے سے زائد میں خریدا تھا، اور اس طرح یہ فن مصوری کا سب سے مہنگا شہپارہ قرار پایا تھا۔ اگلے ماہ یعنی دسمبر 2017 میں انکشاف ہوا کہ اس پینٹنگ کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تھے۔ ناظرین، برطانوی روزنامے دی گارجین کے رپورٹ کے مطابق انکشاف اس وقت ہوا جب امریکی انٹیلیجنس نے اس خریدار کو شناخت کیا اور معلوم ہوا کہ وہ سعودی ولی عہد ہیں۔ اسی طرح دسمبر 2017 میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سعودی ولی عہد نے فرانس میں موجود ایک قلعے کو 30 کروڑ ڈالر سے زائد یعنی 33 ارب روپے پاکستانی میں خریدا۔ اس کے علاوہ دسمبر 2015 میں یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ اس گھر کو مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے ایک گمنام خریدار نے 301 ملین ڈالر سے زائد ادا کر کے خریدا تھا۔ اس طرح مہنگے ترین گھر کا پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا جو لندن کے پینٹ ہاؤس کے پاس تھا، جسے 221 ملین ڈالر میں فروخت کیا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پیرس کے قریب واقع یہ گھر 56 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا ڈیزائن 17ویں صدی کے محلات سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا۔ ناظرین، اگر سعودی شاہی خاندان کا موازنہ برطانوی شاہی خاندان سے کیا جائے تو کافی دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے۔ امریکی جریدے فوربس کے مطابق برطانوی شاہی خاندان کے اثاثوں کی مالیت 88 ارب ڈالرز ہے، جو 128 کھرب پاکستانی روپے سے زائد ہے، جبکہ سعودی شاہی خاندان کی دولت کا تخمینہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ 14 کھرب ڈالرز ہیں۔ یوں سعودی شاہی خاندان برطانوی شاہی خاندان سے 16 گنا زیادہ امیر قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے سعودی شاہی خاندان کی دولت کی صورتحال، لیکن ان خاندان کے اندرونی حالات اور جھگڑوں کی صورت کیا ہے وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔